گرامی مرتبت حضرت مولانا عالم شیر صاحب نقشبندی مجددی زید مجدہ، علماء اہل سنت، برادران دین و ملت، آج کی یہ بابرکت اور مبارک محفل عزیز القدر محمد عدنان قادری نوری کے عقد مسنونہ، ان کی شادی کے موقع پر حصول خیر و برکت کے لیے ذکر مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی یہ نورانی محفل سجائی گئی، محفل مبارکہ کا اہتمام کیا گیا۔ میری دعا ہے کہ رب ذوالجلال بانیان محفل، منتظمین محفل کو میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کی برکتوں سے بہرہ فرمائے۔ یہ بڑی ہی لائق تخلید اور خوش آئند بات ہے کہ شادی کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت شان کا تذکرہ اور اپنے پیارے آقا کریم علیہ السلام کے محامد، محاسن، آپ کے معجزات، آپ کے کمالات اور تصرفات کا ذکر کیا جائے، تاکہ ذکر مصطفیٰ کی جو برکتیں ہیں وہ اس شادی کے تمام معاملات میں اللہ رب العزت شامل فرمائے، اور ان محفلوں میں حاضر ہو کر اپنے آقا کریم علیہ السلام کا ذکر سن کر روحانی تسکین حاصل ہوتی ہے، مشام جاں معطر ہوتے ہیں، گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، روحانیت اور نورانیت ملتی ہے، اور درجات میں اللہ تبارک و تعالی بلندی عطا فرماتا ہے۔ جب بھی آقا کریم علیہ السلام کے ذکر کی محفل میں جائیں تو یہ نیت، یہ ارادہ لے کر محفل میں حاضری دیا کریں کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے ذکر میں بڑی برکت رکھی ہے۔ ذکر رسول میں، ذکر نبی میں، ذکر مصطفیٰ میں اتنی برکتیں رب نے رکھی ہیں، اور اس ذکر کو بے نیاز رب نے جو رفتیں عطا فرمائی ہیں اس کا تذکرہ خود قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ سورہ الم نشرہ کی یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے ذکر کو رفعتیں رب ذوالجلال نے عطا فرمائی ہیں، اس لیے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ بے نیاز رب نے فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، قاضی
امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر در منصور میں یہ حدیث شریف نقل کی ہے کہ جبریل امین نے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آیت ہے قرآن کی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اگر آپ اجازت فرمائیں تو اس کا وہ معنی نہ کروں جو معنی بے نیاز رب نے فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جبریل امین کو جب اجازت دی تو جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب نے اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم، اس کا مطلب، اس کا معنی رب ذوالجلال نے بیان فرمایا ہے، اذا ذکرت ذکرت معی۔ رب فرماتا ہے، پیارے محبوب، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں ساتھ آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ اذا ذکرت ذکرت معی، یہ لفظی ترجمہ اگر کیا جائے تو لفظی ترجمہ یہ ہے، اذا ذکرت، جب میں یاد کیا جاؤں گا، ذکرت معی، اے محبوب ساتھ آپ بھی یاد کیے جائیں گے۔ اذا ذکرت ذکرت معی، جہاں میں یاد کیا جاؤں گا وہاں آپ یاد کیے جائیں گے، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں محبوب ساتھ آپ کا ذکر ہوگا۔ اور اس کا دوسرا معنی اور مطلب و مفہوم بھی حضرت جبریل امین نے عرض کی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے نیاز رب نے فرمایا ہے، اے محبوب، من ذکرنی ولم یذکرک فلیس لہ فی الجنت نصیب۔ اے محبوب، جو میرا تو ذکر کرے مگر آپ کا ذکر نہ کرے، اس کے حصے میں جنت ہے ہی نہیں ہے۔ فلیس لہ فی الجنت نصیب، نصیب کا معنی ہے حصہ، اس کا جنت میں کوئی حصہ ہی نہیں۔ بے نیاز رب نے فرمایا، اے محبوب، جو میرا تو ذکر کرے مگر آپ کا ذکر نہ کرے، فلیس لہ فی الجنت نصیب، اس کے لیے جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو ذکر مصطفیٰ ذکر خدا سے جدا نہیں، ذکر مصطفیٰ ذکر خدا سے جدا نہیں۔ کلمے میں دیکھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ طیبہ میں اللہ کے ذکر کے ساتھ اس کے پیارے محبوب کا ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ بیان توحید ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ بیان رسالت ہے۔ یہاں اللہ کے ذکر کے ساتھ اس کے محبوب کریم کا ذکر علیہ السلام۔ اور عرفاء نے بڑا پیارا نقطہ بیان کیا ہے کہ ذکر مصطفیٰ ذکر خدا سے جدا، کلمے میں دیکھ لیں، اذان میں دیکھ لیں، نماز میں دیکھ لیں، جہاں بھی دیکھیں گے ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ۔ نماز میں دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا، اس کی تسبیح، اس کی تکبیر نماز کے اندر ہے، تو نماز کے اندر ہی رب ذوالجلال نے اپنے محبوب پر درود و سلام رکھا ہے۔ نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو وہ عرض کرتا ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور حضور پہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور یہ نماز کے اندر سلام بھی اور نماز کے اندر درود بھی رکھا گیا۔ الغرض جو بھی عبادت دیکھی جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر عبادت میں اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے ذکر کو رکھا۔
ذکر کو رکھا ہے۔ اب جو عرفاء ہیں وہ بڑا پیارا نقطہ بیان کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ کو جو پہلا جز ہے، جز اول، یہ بیان توحید ہے، اور دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ میں آخری حرف لفظ اللہ ہے جو اسم ذات ہے، لا الہ الا اللہ، آخری اسم ذات اللہ، اور دوسرے جز میں دیکھیں محمد الرسول اللہ، پہلا حرف جو ہے وہ لفظ محمد جو میرے نبی کریم علیہ السلام کا اسم ذات ہے۔ تو کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو لفظ اللہ کے ساتھ متصل جو ہے وہ لفظ محمد ہے۔ اذا ذکرت ذکرت معی، پیارے محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں ساتھ آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ تو ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ یہ جدا نہیں ہے، جہاں بھی دیکھیں گے۔ اور اس کو اگر دیکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جو حدیث قدسی ہے کہ من ذکرنی ولم یذکرک فلیس لہ فی الجنۃ نصیب، تو جنت میں حصہ پانے کے لیے ضروری ہے کہ ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ کیا جائے۔ نماز کو دیکھیں، نماز کے اندر میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، کوئی فرض اس وقت تک فرض نہیں بنتا جب تک اس میں سنت مصطفیٰ نہ ہو۔ فرض اس وقت تک فرض نہیں بنتا جب تک اس میں سنت مصطفیٰ نہ ہو۔ ہر فرض اپنی قبولیت کے لیے اسے سنت مصطفیٰ درکار ہے۔ میں چند مثالیں دیتا ہوں، بلکہ دو مثالیں تاکہ بات سمجھنا آسان ہو جائے۔ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، مولانا عالم شیر صاحب نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہوگا کہ نماز کے اندر جو فرض ہے نا، رکوع بھی نماز کے اندر فرض ہے اور سجدہ بھی نماز میں فرض ہے۔ ہر فرض میں اللہ نے اپنے محبوب کی سنت کو رکھا ہے، ہر فرض میں نبی کریم علیہ السلام کی سنت کو رکھا ہے۔ نماز فرض ہے نا، 5 وقتہ نماز فرض ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ فرض موقت ہے نماز، اور ہر مسلمان پر سب سے بڑی ذمہ داری، سب سے بڑا فریضہ اور سب سے بڑا کرنے کا کام جو ایمان والوں کے ذمے لگایا گیا ہے وہ ہے 5 وقتہ نماز۔ نماز فرض ہے، ہر شخص جانتا ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بخاری شریف کی یہ حدیث جو ہے کہ نماز فرض ہے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ نماز جو ہمارے اوپر فرض کی گئی ہے اور 5 وقتہ نماز فرض ہے، تو ہم نماز کیسے ادا کریں، نماز کیسے ادا کریں؟ میرے آقا کریم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اس طرح نماز پڑھو، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو نماز کی ادائیگی کے لیے ہم سنت مصطفیٰ کے محتاج ہیں۔ ہمارا فرض اس وقت تک فرض نہیں بنتا، بلکہ کہنے دیجئے کہ فرض اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب اس فرض کے اندر سنت مصطفیٰ کا تصور نہ ہو۔ نماز فرض ہے، لیکن صحابہ پوچھتے ہیں حضور کیسے نماز پڑھیں؟ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نے مجھ سے پوچھا ہے نماز کیسے پڑھیں، تو فرمایا جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تم بھی اس طرح نماز پڑھو۔ تو میں کہا کرتا ہوں فرض پر عمل نہیں ہو سکتا جب تک حضور کے طریقے کو نہ اپنایا جائے۔ فرض اس وقت تک درجہ قبولیت کو نہیں پہنچتا
ہر فرض اپنی ادائیگی کے لیے اس کو سنت مصطفیٰ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز فرض ہے مگر کیسے ادا کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہوئے ایسے نماز پڑھو۔ تو ہم سب حضور کے محتاج ہوئے یا نہ ہوئے؟ ہم سب حضور کے محتاج ہیں۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ اگر مسلمان ہو کر یہ کہے کہ مجھے حضور کی ضرورت نہیں، معاذ اللہ، مجھے اللہ ہی کافی ہے، تو حضور کی تو مجھے حاجت بھی نہیں، ضرورت بھی نہیں، تو اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ ایمان کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، اس کا ایمان متحقق نہیں ہوگا۔ ایمان متحقق ہوگا جب وہ پڑھے گا محمد الرسول اللہ۔ یہ بیان توحید ہے اور وہ بیان رسالت ہے۔ اسی لیے نماز میں دیکھ لیں، کلمے میں دیکھ لیں، جو کلمہ شہادت ہے مسلمانوں کا، اس میں دیکھ لیں، شہادت توحید کے بعد پھر شہادت رسالت ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ کی وحدانیت کی شہادت و گواہی اور نبی کریم علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کی گواہی، یہ دو جز ہیں کلمہ طیبات۔ لہذا ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ ہے، اور ہر فرض اپنی ادائیگی کے لیے اسے سنت پر عمل درکار ہے۔ جیسے میں نے نماز کی مثال دی، دوسری دو مثالیں دیکھ لیں۔ نماز کے اندر رکوع فرض کیا گیا اور سجدہ بھی فرض کیا گیا۔ نماز کے اندر رکوع بھی فرض ہے اور سجدہ بھی فرض ہے، لیکن ذرا غور سے سنیے، رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم پڑھنا سنت ہے، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا سنت ہے۔ ہر فرض میں سنت کا تصور، ہر فرض میں سنت کا تصور۔ جو یہ کلمہ پڑھ کے کہے کہ مجھے حضور کی ضرورت نہیں، ہمیں حضور کی حاجت نہیں، تو ہم نہایت تعظیم اور ادب سے یہ مسئلہ سمجھانے کی خاطر عرض کرتے ہیں، مجھے فرض پر عمل کر کے دکھاؤ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ الگ کر کے مجھے کسی فرض پر عمل کر کے دکھاؤ۔ ہر فرض ادائیگی سنت کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جتنے بھی فرائض ہیں ان کے اندر رب نے ہر فرض میں سنت رکھی، ہر فرض میں سنت رکھی محبوب کی، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے حضور کی ضرورت نہیں، ہمیں حضور کی حاجت نہیں۔ یہاں تو خلیل اللہ کو حضور کی ضرورت و حاجت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ قبلہ پیر صاحب، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا نہیں مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا، ربنا وابعث فیہم رسول۔ میرے آقا کی حدیث شریف ہے، انا دعوت ابی ابراہیم وبشارت عیسیٰ ورؤیا امی۔
فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ وبشارت عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ ورؤیا امی، اور اپنی والدہ ماجدہ کا خواب ہوں۔ یہاں تو خلیل اللہ علیہ السلام کو حضور کی ضرورت ہے، تبھی تو دعا مانگ رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں، ورفعنا لک ذکرک۔ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ اگر نبی کریم علیہ السلام کو عبد محض مان لیا جائے کہ جی حضور تو عبد محض ہیں، جیسے ہم عبد ہیں حضور بھی ایسے ہی عبد ہیں، جیسے ہم بندے ہیں حضور بھی بندے ہیں، اگر یہ تصور رکھا جائے تو یہ قرآن و حدیث کی تعلیم کے برعکس ہے یہ تصور۔ اسی لیے قرآن مجید میں بھی معراج شریف کا جہاں ذکر آیا نا، سیر معراج کا، الاسراء والمعراج کا جہاں ذکر آیا، وہاں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور نماز کے اندر بھی رکھا اشہد ان محمدًا عبدہ۔ ڈاکٹر اقبال نے اس نقطے کو واضح کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، عبد اور ہے اور عبدہ اور ہے، ہم سب عبد ہیں اور نبی کریم علیہ السلام عبدہ ہیں۔ عبد اور عبدہ میں فرق کیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں این سراپا انتظار او منتظر، عبد اور عبدہ میں فرق، اپنی ذات پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس فرق کو سمجھنے کے لیے دو باتیں عرفاء نے سمجھائی ہیں کہ عبد وہ ہوتا ہے جو نماز میں آسمان کو دیکھے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے۔ اس جامع مسجد غوثیہ میں اگر کوئی نماز پڑھتے ہوئے نماز پڑھتے پڑھتے آسمان کو دیکھے گا تو نماز اس کی ٹوٹ جائے گی، باطل ہو جائے گی۔ لوگ کہیں گے تم نے آسمان کو دیکھا تمہاری نماز ختم ہو گئی، دوبارہ نماز شروع کرو اور دوبارہ پڑھو نماز۔ عبد وہ ہے جو نماز میں آسمان کو دیکھے اس کی نماز ختم ہو جائے، اور عبدہ وہ ہیں جو نماز میں 3 مرتبہ آسمان کو دیکھیں۔ ہم ایک مرتبہ نماز پڑھتے ہوئے آسمان کو دیکھیں، ہماری نماز ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے۔ آمنہ کے لال نے 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ آسمان کو دیکھا تو قبلہ بدل گیا۔ عبد وہ ہے جو نماز میں آسمان کو دیکھے تو نماز ٹوٹ جائے، عبدہ وہ ہیں جو نماز میں ادھر دیکھیں تو قبلہ بدل جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نوری نوری نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ اپنے اوپر حضور کو قیاس کرنا یہ جہالت ہے۔ دیکھیے میں قرآن مجید کی آیت کریمہ پیش کرتا ہوں۔ اس سلسلے میں قرآن مجید ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن سے پوچھتے ہیں حضور کے بار بار نماز کی حالت میں رخ زیبا آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھنا، بے نیاز رب نے قرآن میں بیان فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ اے پیارے محبوب یہ بار بار جو رخ زیبا اٹھا کر آپ آسمان کو دیکھ رہے ہیں، قد نرا، پیارے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ کر رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پیارے جس قبلے پر آپ راضی ہیں اسی کو قبلہ بنا دیتے ہیں۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء،
جس قبلے پر آپ راضی ہیں نا ہم اسی کو قبلہ بنا دیتے ہیں۔ نماز تو پڑھی جا رہی ہے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے، بیت المقدس کی طرف۔ یہ مدینہ منورہ میں جو مسجد قبلتین ہے، دو قبلوں والی مسجد، جنہوں نے حج کیا ہے عمرہ کیا ہے، مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ، مدینہ عالیہ کی جو لوگ حاضری دے چکے ہیں اور زیارت روضہ رسول سے مشرف ہو چکے ہیں، ریاض الجنہ کی جو مزے اٹھا چکے ہیں، میں ان سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسجد قبلتین کی آپ نے زیارت کی ہے، اور اس کا نام ہے دو قبلوں والی مسجد۔ مسجد ایک ہے لیکن اس میں دو قبلے ہیں، ایک قبلہ بیت المقدس مسجد اقصی کی طرف، اور دوسرا جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف۔ مدینہ منورہ میں ہمارے شاکوٹ میں جو قبلہ ہے یہ مغرب کی طرف ہے، قبلہ مغرب کی طرف ہے۔ مدینہ منورہ میں بیت اللہ شریف اور قبلہ جو ہے یہ جنوب کی طرف ہے۔ مدینہ منورہ سے بیت اللہ کا رخ جنوب کی طرف ہے، تو جنوب کی طرف بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، اور شمال کی طرف مسجد اقصی ہے۔ بالکل الگ سمت ہے۔ تو حضور مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا رہے ہیں۔ نماز پڑھاتے پڑھاتے میرے نبی پاک نے 3 مرتبہ آسمان کو دیکھا۔ پہلے دیکھا نا اس طرح، تو حضور نے پھر نیچے دیکھا، پھر دوسری مرتبہ نگاہ اٹھائی اور آسمان کو دیکھا، پھر تیسری مرتبہ نگاہ اٹھائی اور آسمان کو دیکھا۔ تیسری دفعہ دیکھا تو نماز کے اندر ہی، نماز کے اندر اسی لمحے، اسی مرحلے آیتیں نازل ہو گئی، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ محبوب دیر کس بات کی، دیر کس بات کی؟ ابھی جدھر آپ کا ارادہ ہے، جس قبلے پر آپ راضی ہیں اسی کو ہم قبلہ بنا دیتے۔ علماء تشریف فرما ہے، مجھے کوئی بتائے، میں منہ مانگا انعام دوں گا، کوئی موافق ہو مخالف ہو، میں سب سے کہتا ہوں منہ مانگا انعام دوں گا۔ مجھے کو مائی کا لال ثابت کر دے حضور نے دعا مانگی ہو کہ یا اللہ مسجد اقصی کی بجائے قبلہ ہمارا مکہ بنا دے۔ دعا تو مانگی نہیں، فقط نظر اٹھا کے دیکھا ہے۔ یہاں دعا صرف نگاہ اٹھا کے دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے، آپ کو پتہ ہے میں نے کیوں دیکھا ہے؟ آپ کو نہیں پتہ چلا، مگر مصطفیٰ کریم زبان سے نہیں کہتے، بس صرف 3 مرتبہ دیکھا ہے۔ رب نے فرمایا ہم سمجھ گئے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، یہ آپ کا رخ زیبا اٹھنا ہم بار بار دیکھ رہے ہیں۔ پیارے، جس پہ آپ راضی ہیں اسی کو قبلہ بناتے ہیں۔ تو یہ بھی کہا جا سکتا تھا آج نماز پڑھا لیں، اگلی نماز میں بدل دیں گے، کل بدل دیں گے، پرسوں بدل دیں گے۔ نا فرمایا پیارے محبوب دیر کاہے کی، ابھی رک کیجئے مسجد حرام کی طرف۔ میرے آقا نے اسی وقت اپنا رخ زیبا مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف موڑ لیا۔ جاؤ علماء سے پوچھو، صحابہ ادھر پھر گئے جدھر حضور نے رخ زیبا پھیرا، صحابہ ادھر ہی پھر گئے۔ یہاں آپ اپنی مسجد کے امام صاحب نماز کا ٹائم اگر تبدیل کریں تو مسجد کے نمازی تو دوسری نماز میں ڈنڈے لے کے آ جاتے ہیں، کمیٹی کے پاس جاتے ہیں، جناب آپ نے امام صاحب نے ٹائم بدل دیا، آپ نے نوٹس نہیں لیا، اعلان نہیں کیا، ٹائم بدلنا تھا، امام نے تو چاہیے تھا پہلے اعلان کرتا۔ ایسے ہی ہے نا، ایک قاری صاحب تساں دسے ہی نہیں نماز اتنے بجے ہونی، دسیاں بغیر ہی تسی بدل دیتا۔ مجھے کوئی بتائے، کسی صحابی نے اعتراض کیا کہ حضور اگر قبلہ بدلنا تھا پہلے ہمیں اطلاع تو فرماتے۔ کسی صحابی نے
کیوں؟ صحابہ کا ایمان تھا جدھر مصطفیٰ نے رخ کر لیا وہی قبلہ ہے، اگر مسجد اقصی کی طرف رخ کیا وہ قبلہ، وہاں سے رخ پھیر کر بیت اللہ کی طرف کر لیا تو وہ قبلہ ہے۔ کسی نے اعتراض کیا، کیوں؟ صحابہ کا یہ ایمان تھا، حضور نے جو فرما دیا وہی دین ہے، وہی شریعت ہے۔ لوگوں نے سمجھا ہی نہیں مقام مصطفیٰ کو۔ جی میں بھی بندہ، نبی بھی بندہ جی، نبی بھی ہماری طرح انسان محض ہوتا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ مجھے بتاؤ آپ نماز میں ادھر دیکھیں تو نماز باطل ہو جائے، آمنہ کے لال ادھر دیکھے تو قبلہ بدل جائے، تو وہ عبد ہے، تیرا پسینہ متعفن ہے، میرے آمنہ کے لال وہ عبد ہوئے ہیں جن کے پسینے کو رب ذوالجلال نے خوشبودار بنایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نوری نوری نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، فرق یہ ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے، یہ الزام ہے، یہ بہتان ہے کہ یا رسول اللہ کہنے والے نبی پاک کو کی بشریت کے منکر ہیں، یہ حضور کو بشر نہیں مانتے، یہ حضور کی بشریت کے منکر ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ بہت بڑا بہتان و الزام ہے، جو صحیح بات ہے وہ کہو، صحیح بات ہے وہ کہو۔ وہ کیا ہے؟ تم کہتے ہو کہ ہماری طرح کے بشر ہیں، ہم کہتے ہیں پوری کائنات میں میرے مصطفیٰ کی بشریت بے مثل ہے، بے مثال ہے۔ حضور بشر ہیں، مگر ایسے بشر کہ پوری کائنات بشریت میں آمنہ کے لال جیسا نہ کوئی بشر ہوا ہے، نہ صبح قیامت تک حضور جیسا کوئی بشر ہو سکتا ہے۔ آپ کی بشریت بے مثل ہے، آپ کی بشریت بے مثال ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا الامام شاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی علیہ رحمہ، آپ نے جن عقائد کی ترجمانی کی ہے وہ عقائد، وہ نظریات قرآن و حدیث کے ٹھوس دلائل پر مبنی ہے۔ دیکھیے کتنا پیارا عقیدہ ہے۔ میں کہا کرتا ہوں خدا کی دھرتی پر ایسا پاکیزہ طیب و طاہر، سچا اور سچا اور کھرا عقیدہ پوری دھرتی میں کسی کا نہیں جو عقیدہ یا رسول اللہ کہنے والوں کا عقیدہ۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس کی بنیاد اللہ کے قرآن پر ہے، یہ وہ عقیدہ ہے جس کی بنیاد مصطفیٰ کریم کے فرمان پر ہے۔ میں آپ کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے جو ترجمانی کی ہے نا عقائد اہل سنت کی، دیکھیے امام کیا فرماتے ہیں، پھر آپ اس الزام اور بہتان کی حقیقت کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گی کہ یہ حضور کی بشریت کے منکر ہیں، یہ رسول اللہ کو بشر نہیں مانتے۔ میں نے کہا کہ تم اپنے جیسا بشر مانتے ہو، اپنے جیسا عبد مانتے ہو، اپنے جیسا انسان مانتے ہو، اور ہمارا عقیدہ ہے کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ۔ ماننے میں فرق ہے، ماننے میں ہم بھی جی مانتے ہیں نبی پاک کو، ہم بھی مانتے ہیں۔ میں نے کہا کیا مانتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ ہماری طرح کے بشر ہیں، ہماری طرح کے بندے ہیں۔ میں نے کہا آپ اس طرح مانتے ہیں اور ہم اس طرح مانتے ہیں، وہ کیا ہے؟
کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا، نہ ماضی میں ہوا نہ مستقبل میں ہوگا۔ آمینہ کے لال کو بے نیاز رب نے بے مثل بنایا ہے، بے مثال بنایا ہے۔ خدا کی دھرتی پر حضور کی مثال ہے ہی کوئی نہیں۔ اور میرے امام نے فرمایا کہ اللہ کی سرتب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ میں پڑھے لکھے طبقے کو دعوت دینا چاہتا ہوں، نوجوانوں کو جو کالج اسکول یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، پڑھے لکھے طبقے کو میں دعوت غور و فکر دینا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کے کلام کے اس ایک ایک لفظ میں ذرا غور کرو، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ تو اس الزام کی حقیقت کھل کے سامنے آ گئی کہ یہ حضور کی بشریت کے منکر ہیں جی، یا رسول اللہ کہنے والے حضور کو بشر نہیں مانتے۔ میں نے کہا بشر تم اپنے جیسا مانتے ہو، ہم بشر ایسے مانتے ہیں کہ عالم بشریت میں حضور جیسا کوئی بشر ہے ہی نہیں۔ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ اور یہی عقیدہ حضور کے صحابہ کا عقیدہ تھا، یہی عقیدہ حضور کے۔ تو عبد، اب خود تو ہی انصاف کر، اب خود تو ہی انصاف کر، کیا تو بھی بشر وہ بھی بشر؟ تیرا پسینہ تو متعفن ہے، میرے آقا کا پسینہ ام سلیم نچوڑ نچوڑ کر شیشی میں سمیٹ رہی ہے۔ پوچھا اے ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کا پسینہ رب ذوالجلال نے بنایا ہے خوشبودار، تو میری بیٹی کی شادی ہے، میں یہ پسینہ اس لیے نچوڑ کر شیشی میں ڈال رہی ہوں کہ ہمارے عربوں کے ہاں یہ رواج ہے، بیٹی کو جب رخصت کرتے ہیں تو عطر لگا کر رخصت کرتے ہیں، دلہا اور دلہن دونوں کو عطر لگایا جاتا ہے، دلہا اور دلہن کو عطر لگایا جاتا ہے اور پھر تحفے میں عطر دیا جاتا ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ بازار سے خریدنے کی بجائے آپ کا پسینہ رب نے بنایا خوشبودار، تو میں یہ پسینہ لے کے سنبھالوں گی، بیٹی کی شادی عقد مسنونہ کے موقع پر جب رخصت کرنے کا وقت آئے گا دلہا کو بھی لگاؤں گی دلہن کو بھی، اور رخصت کروں گی گھر سے، ساتھ میں یہ شیشی خوشبو والی عطر والی، اور وہ عطر و خوشبو کس چیز کا تھا؟ رسول اللہ کا پسینہ تھا، یہ تحفے میں دے دوں۔ جب بیٹی کو رخصت کیا نا، ان کے ہاں جو اولاد پیدا ہوئی ان کے جسم سے رسول اللہ کے پسینے کی خوشبو آتی تھی۔ تیرے پسینے سے تو گھر والے نفرت کریں، اب خود تو ہی انصاف کر، کیا تو بھی بشر وہ بھی بشر؟ یہاں تو رسول اللہ کا پسینہ صحابہ سنبھال رہے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے حضور کے دست اقدس کا بوسہ لیا، نبی کریم علیہ السلام کے دست اقدس کا بوسہ لیا تو حضور کے دست اقدس پر پسینہ آیا ہوا تھا۔ وہ صحابی کہتے ہیں 10 دن تک میرے منہ سے رسول اللہ کے پسینے کی خوشبو آتی رہی تھی، اور پورے محلے میں وہ مشہور ہو گیا، ان کا نام پورے محلے میں مشہور ہو گیا، بیت المطیبین، خوشبو والوں کا گھر۔ کسی نے ان کے گھر جانا ہوتا نا، پوچھتا میں نے فلاں آدمی کے گھر جانا ہے، تو 10 دن تک میرے منہ سے رسول اللہ کے پسینے کی خوشبو آتی رہی تھی، اور پورے محلے میں وہ مشہور ہو گیا، بیت المطیبین، خوشبو والوں کا گھر۔ کسی نے ان کے گھر جانا ہوتا نا، پوچھتا میں نے فلاں آدمی کے گھر جانا ہے،
فلاں آدمی کے گھر جانا ہے، تو لوگ کہتے اچھا وہ ان کے گھر جانا ہے جو خوشبو والے ہیں، جہاں رسول اللہ کے پسینے والی شیشی موجود ہے، پورے محلے اور گلی میں فضائیں معطر ہیں، معمر ہیں، یہاں تک کہ پورے محلے میں مشہور ہو گیا یہ خوشبو والوں کا گھر ہے۔ تو نبی پاک کے پسینہ مبارک کو رب نے خوشبودار بنایا، لہذا یہ بڑا کھرا اور سچا عقیدہ ہے کہ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت شان بیان کرنا، یہ قبلہ، تحویل قبلہ، جو قبلہ بدلا، اس میں راز کیا ہے؟ اس میں جو آیت مقدسہ میں نے پڑھی ہے، محبوب فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جس قبلے پر آپ راضی ہیں اسی کو قبلہ بنا دیتے۔ حدیث قدسی ہے، رب ذوالجلال نے فرمایا کلہم یطلبون ردائی، کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث قدسی ہے، رب ذوالجلال نے فرمایا پیارے محبوب، ہر کوئی چاہتا ہے کہ رب راضی ہو جائے، کلہم یطلبون ردائی، ہر کوئی میری رضا چاہتا ہے، وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاكَ یا محمد، پیارے محبوب میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ رب راضی ہو جائے، رب یہ چاہتا ہے، پسند فرماتا ہے میرا محبوب راضی ہو جائے۔ کلہم یطلبون ردائی وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاكَ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا خوب کہا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ ہر کوئی چاہتا ہے رب راضی ہو جائے، رب فرماتا ہے میں چاہتا ہوں پیارے محبوب تو راضی ہو جا۔ ایک آیت اور ہو جائے قرآن شریف کی، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہاں بھی لفظ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ بہت سی آیتیں اس وقت میرے پیش نظر ہیں، مگر دو تین آیتیں قرآن مجید کی، یہاں لفظوں پہ ذرا غور کریں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جس قبلے پر آپ راضی ہیں اسی کو قبلہ بنا دیتے ہیں۔ یہاں دوسری آیت میں بھی وہی لفظ آ گیا، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے پیارے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا، آپ اپنے رب کی عطاؤں پر اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پیارے محبوب آپ کا رب آپ پر عطاؤں کی بارش کرے گا، اتنی عطائیں ہوگی رب کی آپ پر کہ آپ اپنے رب کی عطاؤں پر اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ تو رب کو اپنے محبوب کی رضا کتنی پیاری ہے، جدھر قبلہ چاہا قبلہ بدل دیا، عطاؤں کی بارش ہوگی، محبوب آپ اپنے رب پہ راضی ہو جائیں گے۔ وہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں ہمیں یہ ایمان اور عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل ہیں، بے مثال ہیں، اور ان کا مقام کیا ہے؟
ایمان والوں سے ان کا رشتہ کیا ہے، ایمان والوں کا ان سے تعلق کیا ہے۔ اس تعلق کو سمجھنے کے لیے میں نے جو آیہ مقدسہ خطبے میں تلاوت کی تھی، اس ساری تمہیدی گفتگو کے بعد میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ بے مثل اور بے مثال ذات گرامی، وہ ہستی پاک جن کو رب نے بے مثل بنایا، بے مثال بنایا، ایمان والوں سے ان کا رشتہ کیا ہے اور ایمان والوں کا ان سے کیا رشتہ ہونا چاہیے۔ میں نے پہلے عرض کیا، ایک ہے عقیدہ توحید اور ایک عقیدہ رسالت، دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں میں قدر وضاحت کر چکا۔ اب قرآن کہتا ہے، ہمارے رب نے قرآن میں فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ہمارا رب ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ قرآن کی آیت ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اور جب اپنے محبوب کی باری آئی تو رب ذوالجلال نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہاں اولا بمانا اقرب، اولا بمانا اقرب، تو مانا یہ بنا النبی، میرے پیارے محبوب نبی، اولا بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والو میرے محبوب رسول تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ حضور ہماری جانوں سے بھی زیادہ، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اولا بمانا اقرب، کہ حضور تو ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور جانوں سے قریب ہونے کا مفہوم بریلی کے تاجدار نے سمجھایا۔ قرآن سے پتہ چلا کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ کتنے قریب ہیں حضور؟ کتنے قریب ہیں؟ قرآن کہتا ہے تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور کتنا قریب سمجھنا چاہیے؟ امام فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ نہیں جی، ہم بھی مانتے ہیں نبی پاک کو، مانا تو اس طرح مانو جس طرح صحابہ مانتے تھے۔ قرآن نے کہا نا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے رسول اللہ کے صحابہ جس طرح تم ایمان لائے ہو، تمہارے ایمان لانے کی طرح اور تمہارے ماننے کی طرح جو مانے گا، ہدایت صرف اس کے پاس ہوگی جو میرے صحابہ کے محبوب کے صحابہ کی طرح میرے محبوب کو مانے گا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ تو صحابہ کیسے مانتے تھے؟ رسول اللہ کے بارے میں صحابہ کا ایمان کیا تھا؟ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ اپنے آقا کے بارے میں یہ ایمان رکھ، ہمارے آقا ہم سے بے خبر نہیں ہیں، ہم سے بے خبر نہیں ہے۔ میں ایک حدیث شریف سے آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ درود شریف پڑھتے ہیں نا، اور درود شریف پڑھنے کا قرآن میں حکم ہے، نماز کا حکم ہے،
لیکن رب نماز پڑھنے سے پاک ہے. روزہ رکھنے کا حکم دیا، رب روزہ رکھنے سے پاک. حج کا حکم دیا، رب حج کرنے سے پاک. نماز کا حکم دیا، رب نماز پڑھنے سے پاک. روزہ رکھنے کا حکم دیا، رب روزہ رکھنے سے پاک. زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، زکوٰۃ دینے سے رب، یہ اس کا حکم ہے. نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ یہ اللہ کے حکم ہیں، اس کا عمل نہیں ہے. اللہ کا عمل، یہ عمل مخلوق کے ہیں، وہ خالق ہے. ان سے وہ اس کی ذات پاک ہے، براء الورا. لیکن پیارے آقا کریم پر درود و سلام عرض کرنا، درود و سلام پیش کرنا، یہ اللہ کا حکم بھی ہے، اس کا عمل بھی ہے. درود و سلام رب کا حکم بھی ہے، اور رب کا نماز کا حکم دیا، فرمایا اقیموا الصلاۃ، صحیح صحیح ادا کیا کرو نماز. وآتوا الزکوٰۃ، اور وقت پر زکوٰۃ دیا کرو. ہر عبادت کا حکم موجود ہے لیکن عمل نہیں، کیونکہ وہ پاک ہے ان اعمال سے. یہ تو مخلوق کے کام ہیں. لیکن جب درود و سلام کا حکم دیا نا، تو بے نیاز رب نے پہلے اپنے عمل کو بیان کیا. فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، میں اور میرے سارے فرشتے نبی مکرم پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر درود بھی بھیجا کرو اور سلام بھی عرض کیا کرو. معلوم یہ ہوا کہ نماز، روزہ، حج، تمام اعمال صالحہ یہ اللہ کے حکم ہیں، سنت ہے نبی پاک کی. یہ سنت ہے نبی پاک کی. نماز، روزہ، حج یہ سنت ہے نبی پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن پیارے نبی پاک درود شریف پڑھنا، سلام عرض کرنا یہ اللہ کی سنت ہے. درود و سلام پڑھنا کس کی سنت ہے؟ اور درود شریف پڑھنا اللہ کی سنت. نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، اعمال صالحہ یہ تاجدار مدینہ حضور سرور کائنات کی سنت، اور درود و سلام اللہ کی سنت. اب عرفاء فرماتے ہیں کہ ایک طرف اللہ کی سنت اور ایک طرف نبی پاک کی سنت. تو درجے میں پھر اللہ کی سنت کا درجہ بڑا ہے یا نبی پاک کی سنت کا؟ اللہ کی سنت کا درجہ بڑا. درود و سلام اللہ کی سنت، نماز اور روزہ حج رسول اللہ کی سنت، اور اللہ کی سنت اور رسول اللہ کی سنت. اور اس میں جب درجہ پھر اللہ کی سنت کا درجہ بڑا ہے نا، اسی لیے امام غزالی نے فرمایا کہ نبی پاک پر درود و سلام عرض کرنا یہ افضل ترین عبادت ہے. یہ ایسی عبادت ہے جو اللہ کی سنت ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. درود شریف النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کا تقاضا ذرا دیکھیے. اس طرح درود شریف پڑھنا پتہ نہیں حضور سنتے ہیں یا نہیں سنتے. لوگوں کی باتیں سن کر یہ وسوسہ اور وہم آنے لگے. پتہ نہیں حضور درود سنتے ہیں یا نہیں سنتے، پتہ نہیں حضور سنتے ہیں یا نہیں، پتہ نہیں سنتے ہیں یا نہیں سنتے. تو قرآن کہتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہے. تو پھر درود شریف کس طرح پڑھنا چاہیے؟ یہاں تو یہ ہے نا کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر. تو درود شریف کس طرح پڑھنا چاہیے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کا تقاضا دیکھیے کہ حضور تو بھائی جانوں سے زیادہ قریب ہیں. حضرت سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ نے دلائل الخیرات شریف میں یہ حدیث لکھی ہے.
یہ حدیث شریف اپنے دل پر لکھ لیں اور اس وسوسے کو اپنے قریب تک نہ آنے دیں. پتہ نہیں حضور سنتے ہیں یا نہیں، پتہ نہیں سنتے ہیں یا نہیں، پتہ نہیں درود پہنچتا ہے نہیں پہنچتا. حدیث سنانا میرا کام ہے اور اس سے اپنے دل پر ثبت کرنا آپ کا کام ہے، اور اس کی لذتیں وہی اٹھائے گا جو رسول اللہ کو اپنی جان سے قریب تصور کرتے ہوئے درود و سلام پڑھے گا، وہ درود و سلام کی لذتوں کو پالے گا. کوئی بھی کام ہو نا تو لوگ کہتے ہیں یار مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا. عبادت کا مزہ، درود و سلام کا مزہ اگر لینا چاہتے ہو نا تو جب نماز پڑھو تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، رب شہرک کے قریب ہے، اور رسول اللہ پر درود پڑھو، یہ تصور کر کے پڑھا کرو میرے آقا میری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. یہ وہ عبادت ہے، یہ وہ نماز ہے، وہ درود و سلام ہے جس کے متعلق اقبال نے کہا ہے دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو، عجب شے ہے لذت آشنائی. ہماری نمازیں بے سرور، ہمارے سجدے بے حضور، ہماری عبادتیں کیسے قبول ہوں گی جن عبادتوں کے اندر حضوری نہیں؟ اپنے اندر حضوری پیدا کرو، یہ تصور قائم کرو کہ جس رب کی عبادت کر رہے ہیں وہ تو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور جس آقا پر درود و سلام پڑھتے ہیں وہ تو ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. لیجئے سنیے حدیث شریف حضرت سلیمان جزولی علیہ الرحمہ نے دلائل الخیرات میں لکھی ہے. میرے آقا نے فرمایا انی اسمع صلاۃ اہل محبتی واعرفہم. آمینہ کے لال تاجدار کائنات، ناطق وحی، رسول الثقلین، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو محبت سے مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے، محبت، عقیدت، احترام اور عشق میں ڈوب کے جو مجھ پہ درود شریف پڑھتا ہے نا، یہ واحد متکلم کے صیغے ہیں. انی اسمع صلاۃ اہل محبتی واعرفہم، جو درود شریف پڑھتا ہے محبت میں ڈوب کر، میں خود اس کے درود کو سنتا ہوں، واعرفہم، اور اسے پہچانتا ہوں، اسے پہچانتا ہوں. اے رسول اللہ کے غلام، النبی اولا بالمومنین من انفسہم، جب رسول اللہ پر درود و سلام پڑھا کرو تو اس نیت سے پڑھا کرو میں درود شریف پڑھ رہا ہوں، میرے آقا براہ راست سن بھی رہے ہیں، میرے آقا پہچان بھی رہے ہیں. اس یقین سے ذرا درود و سلام پڑھ کے تو دیکھ، پڑھ کے تو دیکھ کہ درود شریف کی لذت پھر کیسے حاصل ہوتی. انی اسمع واحد متکلم کا صیغہ ہے، اعرفہم واحد متکلم کا صیغہ ہے. درود شریف پڑھنے والے کو میں پہچانتا بھی ہوں، میرا فلاں امتی مجھ پر درود شریف پڑھ رہا ہے، اور اس کے درود شریف کو میں خود سنتا بھی ہوں، میں اس کو سنتا بھی ہوں. اللہ اکبر. کئی لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ حدیث شریف میں ہے کہ جی فرشتے درود پہنچاتے ہیں، فرشتے پہنچاتے ہیں. میں نے کہا ہاں بالکل حدیث شریف ہے، حدیث شریف ہے، فرشتے درود پہنچاتے ہیں. اور کس طرح پہنچاتے ہیں؟ آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کہ حضور آپ کا فلاں امتی فلاں جگہ پہ رہنے والا اور فلاں کا بیٹا آپ پر درود شریف عرض کر رہا ہے، یہ تحفہ بھیجا ہے. ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ جو عدم توجہ سے پڑھتا ہے، تسمیہ بھی کر رہا ہے، گاہکوں کو سودا بھی دے رہا ہے،
درود شریف پڑھ رہا ہے، مسجد کے پنکھوں کو دیکھ رہا ہے، آدمیوں کو دیکھتا ہے، کون آیا ہے کون گیا ہے، عدم توجہ اور طرف ہے لیکن درود شریف پڑھ رہا ہے۔ جو عدم توجہ سے پڑھتا ہے اس کا درود شریف فرشتے پہنچاتے ہیں، اور یہ حدیث بتاتی ہے جو محبت سے پڑھتا ہے، ذوق سے پڑھتا ہے، شوق سے پڑھتا ہے، لگن سے پڑھتا ہے، محبت میں ڈوب کر پڑھتا ہے، اور گنبد خضرا کا تصور باندھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کے تصور میں گم ہو کر جو درود و سلام پڑھتا ہے، آمنہ کے لال اس کے درود کو خود سنتے بھی ہیں اور اس کو پہچانتے بھی ہیں۔ فرشتے اس کا درود پہنچاتے ہیں جو عدم توجہ سے پڑھتا ہے، جو توجہ سے اور محبت میں پڑھتا ہے، میرے آقا خود اس کو سنتے ہیں۔ اور ابن ماجہ شریف کی حدیث شریف ذرا غور سے سن لیں، اور ہمارے حریف کے جو امام ہیں ابن قیم، ہمارے حریف ان کے امام علامہ ابن قیم، ان کی کتاب ہے جلاء الافہام، مصر کی چھپی ہوئی، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کتب خانے میں موجود ہے، حوالہ انڈر لائن ہے۔ یہ حدیث ہمارے حریف ان کے امام نے اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ فرمایا اس دن فرشتے زیادہ تعداد میں نازل ہوتے ہیں، اور جمعے کے دن درود شریف کثرت سے پڑھا کرو۔ جو مجھ پہ درود شریف پڑھتا ہے نا، سرکار نے فرمایا بلغنی صوتہ حیث کانا، بلغنی صوتہ حیث کانا، وہ جہاں کہیں بھی درود شریف پڑھے اس کے درود شریف کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے، اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور ابن ماجہ شریف میں بھی یہ حدیث شریف ہے۔ صحابہ نے پوچھا وبعد وفاتک یا رسول اللہ، حضور جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو پھر بھی قبر میں درود کی آواز آپ تک پہنچے گی، آپ سنیں گے درود کی آواز؟ فرمایا بعد وفاتی، ہاں میں اپنے وصال کے بعد بھی پوری روئے زمین پر جہاں کہیں کوئی درود و سلام عرض کرے گا اس کی آواز مجھ تک پہنچے گی۔ بلغنی صوتہ حیث کانا، میری درود شریف پڑھنے والے کی آواز مجھ تک پہنچے گی۔ اور حضور نے دلیل بھی خود بیان فرمائی، دلیل خود بیان فرمائی، ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر نبیوں کے جسم کے کھانے کو حرام کر دیا ہے۔ فنبی اللہ حی ویرزق، نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اور بعد از وصال دیکھیے حضور فرماتے ہیں میں وصال کے بعد بھی اپنی قبر میں درود شریف کی آواز سنوں گا۔ معراج کی رات میرے نبی کریم علیہ السلام، یہ صحیح مسلم میں حدیث شریف ہے، سیاستہ میں ہے، حضور فرماتے ہیں معراج کی شب، معراج کی رات میں جب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا، مررت بقبر موسیٰ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، میں نے دیکھا موسیٰ کلیم اللہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضور نے انہیں قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اب ذرا غور فرماؤ، اگر موسیٰ علیہ السلام کی برزخی حیات کا یہ عالم ہے تو پھر آمنہ کے لال کی حیات برزخ کی کیفیات کیا ہوگی؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں،
سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکا دے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ ہمارے ایک مہمان ثنا خان تشریف لائے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کی نعت شریف بھی سنیں، اور پھر میں نے تو ان کے آنے میں ذرا تاخیر تھی تو میں نے بیان شروع کر دیا، اب ان کو سنتے ہیں انشاءاللہ۔ تمام ذوق سے تشریف رکھیں اور نعت پاک سنیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عزیز محمد عدنان کی شادی اور عقد مسنونہ میں اللہ تعالیٰ بہت برکتیں فرمائے، اور اللہ کریم ان کو گھر کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا